ایک چھوٹا لڑکا تھا جس کا نام ابو بکر تھا۔ مدرسہ میں پڑھتے لکھتے تھے۔ وہ بہت ذہین اور خدا سے ڈرنے والے تھے۔ وہ اپنے دوستوں کو ہر وقت اسلام کے مختلف مضامین پڑھاتا تھا۔ آج ہم ابو بکر کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ دوپہر کو وہ اپنے دوستوں سے ملنے میدان میں گیا۔ ابو بکر نے ان سب کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راحت، اتنی دیر کہاں تھی؟ آج میں مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے گیا تھا، اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی۔ آپ نے بہت اچھا کام کیا، لیکن کیا اب باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سچ پوچھوں تو میں ٹھیک سے نماز نہیں پڑھتا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن میں وقت پر نہیں اٹھ سکتا اور نہیں چاہتا۔ میں نبیل جیسا ہوں۔ در حقیقت میں نماز کے احکام کو ٹھیک سے نہ جاننے کی وجہ سے کئی بار ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتا۔ دیکھو دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ نماز نہ صرف ہمارا مذہبی فریضہ ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ نماز دماغ کو پرسکون کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے اور گناہ سے بچاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ نماز کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نماز کے احکام کو ٹھیک سے نہیں جانتا، خاص طور پر نماز کے دوران سورتوں اور دعاؤں کی تلاوت کے احکام۔ کوئی بات نہیں، آج ہم سب مل کر نماز کے احکام اور اہم باتیں سیکھتے ہیں۔ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے خود بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں خوشی ہوگی۔ ہاں، اچھا ہوگا۔ اگر ہم سب مل کر سیکھیں تو شاید ہم بہتر سیکھیں گے۔ ابو بکر نے کہا، سب سے پہلے ہمیں نماز کے لیے کچھ شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ ان میں سے ایک وضو کرنا ہے۔ نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، جو ہمیں جسمانی اور ذہنی طور پر صاف کرتا ہے۔ وضو کرنے کے لیے پہلے بسم اللہ کہہ کر شروع کریں، پھر کلائی تک 3 بار دھوئیں۔ اس کے بعد قالی کریں، ناک صاف کریں، چہرہ دھوئیں، ہاتھ کوہنیوں تک دھوئیں، سر کی مالش کریں، کانوں کی صفائی کریں اور ٹخنوں تک پاؤں دھوئیں۔ تمام کام 3 بار کیے جائیں۔ موسیٰ نے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو، میں بہت سی باتیں بھول جاتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا، فکر نہ کرو سوہن، وضو کرتے وقت اصول یاد رکھیں اور آہستہ آہستہ مشق کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے وضو کرنا سیکھ لیا ہے، اب نماز کے وقت کے احکام بتاؤ۔ ابو بکر نے کہا، 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ہر نماز کا ایک مخصوص وقت ہے۔ 1 فجر سے طلوع آفتاب تک، 2 ظہر، دوپہر کے بعد سے دوپہر کے اوائل تک، 3 عصر، دوپہر سے سورج غروب ہونے سے پہلے، 4 مغرب، غروب آفتاب کے بعد شام تک، 5 عشاء، شام کے بعد آدھی رات تک۔ حبیب نے کہا، نماز میں کھڑے ہونے کا کیا حکم ہے؟ ابو بکر نے کہا، نماز پڑھتے وقت سب سے پہلے نیت کرنا ہے، اس کے بعد تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ اٹھائے، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر قرآن کی کوئی اور سورت پڑھی جائے۔ رفیق کہتے ہیں، میں سورہ فاتحہ جانتا ہوں لیکن دوسری سورتوں کے بارے میں کم جانتا ہوں، کیا یہ کوئی مسئلہ ہے؟ ابو بکر نے کہا، نہیں، کوئی حرج نہیں، میں آپ کو سکھا دوں۔ سب سے پہلے نماز کی نیت سے رکعت پڑھنی ہے، اس کے بعد ثنا اور سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورہ پڑھی جائے، اس کے بعد رکوع و سجود کر کے اسی طرح نماز ختم کرنی ہے۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے بہت خوبصورتی سے سمجھا دیا، میرا خیال ہے کہ میں اب سے باقاعدگی سے نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ حبیب نے کہا، میرے خیال میں اب سے ہم سب کو نماز کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔
अबू बकर ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारी तमाम परेशानियां दूर कर देता है। नमाज पढ़ने से हमारा दिमाग पुरसुकून होगा और हम अल्लाह के करीब होंगे। रफीक कहते हैं, अगर हम मिलकर पढ़ सकते हैं तो हम सब एक दूसरे की हौसला अफजाई कर सकते हैं। हाँ, अगर हम मिलकर दुआ करेंगे तो हम ज्यादा मुतासिर होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज कम अज कम फजर और इशा की नमाज पढ़ूं। मैं भी कोशिश करूंगा। अगर हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। हमें जिंदगी के हर लम्हे अल्लाह की मदद की जरूरत है और दुआ ही वो जरिया है जो हमें अल्लाह तक ले जाती है। अबू बकर ने कहा, अच्छा चलो सब मस्जिद चलते हैं। आज हमने अपनी पहली नमाज एक साथ पढ़ी। इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू के जरिए दोस्तों ने नमाज की अहमियत, इसके अहकाम और फवाइद के बारे में जाना। नमाज इस्लाम में एक अहम इबादत है जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका है। जब दोस्त मिलकर नमाज पढ़ना सीखते हैं और एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं तो उनके लिए इबादत का रास्ता आसान हो जाता है। उम्मीद है कि इस बहस को पढ़कर अब भी नमाज की अहमियत और उसके सही तरीका के बारे में मुतासिर होंगे।